اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ولایت جس دلوں میں ہوتی ہے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، یہ امیر المومنین ہے، یعنی سارے مومنین کے کیا ہیں؟ امیر ہیں، سردار ہیں۔ اب یہ جو ولایت ہے یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے۔ اب مومن کہیں بھی کسی کو ملتا ہے، نہ نام جانتا ہے نہ اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جائے یہ مومن ہے، رویہ بدل جاتا ہے آدمی کا، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو رویہ۔ کیوں؟ صرف یہ جو اندر مشترک چیز پائی جاتی ہے اس کی تاثیر ہے۔ اور یہ تو ہمیں وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اوپر اٹھیں تو اس ولایت کو کائنات کی ہر چیز نے قبول کیا ہے۔ اگر مومن اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے جائے تو پوری کائنات کو پتہ چل جاتا ہے یہ مومن ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ کرتا کیا ہے مومن کے ساتھ، یعنی پھر آپ کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ لیکن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں مشکل ہے تھوڑی سی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ ولایت ہو، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے کو گالی دے رہا ہو؟ کیسے ہوتا ہے؟ برا بھلا بولے، لڑے، نزاع ہو، فساد ہو آپس میں، دوسروں سے نہیں کہہ رہا، آپس میں۔ کیسے؟ یہ ولایت اندر ہے، یہ محبت اندر ہے، اور پھر آدمی دوسرے سے نہ لڑتا ہو، حسد کرتا ہو۔ کیسے ہے یہ؟ تھوڑا اس طرح بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس زمانے میں جن کے دلوں میں ولایت تھی ان کے آپس میں اختلافات تھے۔ اختلاف اس سے تھے جس کے دل میں ولایت نہیں تھی۔ تاریخ اسی کو بیان کرتی ہے، آپس میں جو ولایت تھے چاہے کہیں بھی رہتے تھے، جڑے ہوئے رہتے تھے۔ تو پھر یہ کیسی ہمارے، میں آپ کو باہر تو بات ہی نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم آپس میں، ہمارے سب کے دلوں میں یہ ولایت ہے، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے یا آپ کے دل میں ولایت اچھی ہے یا اس کے دل میں، کسی کے ایک کے دل میں ولایت صحیح ہے، کسی ایک کے دل میں ولایت گڑبڑ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ولایت وجود میں ہو اور آپس میں نزاع ہو۔ ہاں یہ نزاع کرتے ہیں، یہ لڑتے ہیں، مگر دشمنوں سے لڑتے ہیں، آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں نہیں لڑتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ولایت علی ابن ابی طالب کی گفتگو کرے، فضائل بیان کرے، اور ایک مجتہد کو گالی دے رہا ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجتہد کہ جو اس ٹائم پرچم تشیع ہاتھ میں اٹھا کر پوری دنیا سے ٹکرا رہا ہو، یعنی آپ سوچیں تو صحیح، کب سوچے گی قوم یہ؟ مولا کے نام پر کب تک بلیک میل ہوں گے ہم لوگ؟ یعنی آسان ہے یہ ولایت؟ حسین نے اپنے جوان کو قربان کر دیا اسی ولایت کے لیے، اور ہم بیٹھے ہوئے آ کر اسی ممبر پر اپنے مجتہدین کو برا بھلا کہیں آ کے، اور ہم سب سن رہے ہو بیٹھے ہوئے۔ تو کون ہے یہ جو آ کر اختلاف پیدا کر رہا ہے امت میں؟ کون ہے جو تشیع کے خلاف آگے بات کرتا ہے؟ یہ زبان کس کی ہے جو وہ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر ولایت ہے ہی نہیں، جھوٹا ہے، مکار ہے، فاسق ہے، ایجنٹ ہے، لبادہ اوڑھ کے آیا ہے، جانتا ہے یہ علی کے نام پر زندہ ہے، اسی نام سے انہیں گمراہ کرو۔ وہ ہمت نہیں ہے کسی کی ظاہر ہے بولنے کی، کیونکہ بہرحال ہمیں تو بولنا ہے۔ ولایت کا تقاضا ہے آپس میں جڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، واعتصموا بحبل اللہ الجمیع، اللہ کی رسی کو تھامو، جمیعاً مل کر تھامو، لا تفرقوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلسیں ہو، ممبر ہو، عزاداری ہو، جلوس ہو، ماتم ہو اور آپس میں اختلاف ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بھئی کائنات اس ولایت کے گرد گھوم رہی ہے، ملائکوں نے ولایت کو قبول کیا، سجدہ کیا ملائکوں نے اللہ کی ولایت کو، انبیاء نے قبول کیا تو نبی بنے۔ آپ اگر اس ولایت کو قبول کر رہے ہیں، سارے انبیاء اگر ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، آپس میں اختلاف نہیں ہے، کیوں؟ ہدف ایک ہے، ٹھیک ہے، ہدف ایک ہے، اول امام سے لے کر آخری امام تک ایک، ولایت ایک ہی ہے۔ تو بندہ کیا بھائی مولانا صاحب کو ایک مجتہد یہ کہتا ہے، ایک مجتہد یہ کہتا ہے، بھائی مجتہد محنت کرتا ہے، امام غائب ہے، امام حاضر نہیں ہے، جتنا وہ علم سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے، حدیث سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو بیان کرتا ہے۔ آپ کی تکلیف ساکت ہو جاتی ہے جب آپ مقلد ہو جاتے ہیں، آپ مجتہد جو کہہ رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں تشیع کس نظام پر چل رہی ہے؟ کون ہے جو پوری دنیا کی تشیع کو چلا رہا ہے؟ مرجعیت کا نظام ہے، یہی نظام ہے نا۔ کون اپنی زبان کو سامنے بڑھا ہوا ہے؟ کون اپنے سینے کو کھول کر کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جو اس کے فتوے جو ہے وہ حرموں کو بچا رہے ہیں؟ کون ہے جس کے کہنے پر جوان جو ہے وہ اپنے خونوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں حرم کے اطراف میں؟ کون ہے وہ؟ اور ہم بڑے آرام سے آیا، جس کا جو دل چاہے آیا، نہ اس کا پہلے پتا وہ تھا کون، نہ اس کا بعد میں پتا وہ کون ہے، اور ہم آگے چومتے ہوئے ممبر میں بٹھا دیتے ہیں اس کو۔ مذاق نہیں ہے عزیزان محترم، روز قیامت سیدہ کو جواب دینا ہے۔ ممبر مذاق نہیں ہے، عزاداری مذاق نہیں ہے۔ امام حسین سوال کریں گے، صاحب زندہ ہے عزاداری کا، اصل وارث امام ہے، زندہ ہے۔ اگر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو اللہ ہم سب کو ظہور دکھائے، لگ پتا جائے گا حق ہے کیا۔ پھر دیکھیے گا کہ ابھی دوسروں کی بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں، اپنوں میں سے کون بھاگ رہا ہوگا۔ دوسروں میں تو بات کرنا بڑی آسان ہے، اپنا پتا چلے گا کہ کھڑا کون ہے میدان کربلا میں۔ ابھی حق کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے رہیں تو آپ کی مرضی ہے، آنکھیں کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا میں حق کہاں کھڑا ہوا ہے، باطل کون ہے، یزیدیت کا نظام کیا ہے، استکباریت کا سسٹم کیا ہے، فرعونیت کا نظام کہاں کہاں پھیل چکا ہے۔ فرعون اب ایک کوئی شخص تھوڑی ہے، فرعون اب ہر جگہ اتر چکا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا کے، تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اگر ابھی بھی ہم مصلحتوں کا شکار رہے اور ہم نے اپنی صفوں کو مناسب نہیں کیا، ہمیں اپنا نقصان ہے، کسی اور کو نقصان نہیں ہے۔ اب یہ مدار جو ہے جس کے گرد یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یاد رکھیے گا، دشمن کو اسی سے مشکل ہے۔ جو صحیح ولایت پر قائم ہوگا وہ اپنی صفوں کے اندر مومن کو پہچانتا ہے، منافق کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ائمہ کی حدیثیں بار بار سنائی جاتی ہیں کہ جب کہنے والوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو مولا نے آ کے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابن عباس سے روایت ہے، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تم نے شیعہ کہا ہے، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے کہ بس میں آگے بول دوں میری زندگی کیسی ہو، میرے افکار کیسے ہوں، میری چیزیں کیسی ہوں، میری دنیا پہ نگاہ کیسی ہو، میری عبادت کیسی ہو، میرا انفاق کرنا کیسا ہو، وقت کے حاکموں، یزید و استکبار کے بارے میں میرا نظریہ کیا ہو۔ یہ آسان ہے، کیونکہ ہمیں آسانی دے دی گئی ہے۔
ہمیں کہا دیا ہے بس آپ آرام سے چلے جائیں گے، آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس نے 6000 سال عبادت کی، خود نہج البلاغہ کے خطبے قاسیہ میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے 6000 سال عبادت کی اور اس کے 6000 سال یہ نہیں پتا کہ یہ والے ہیں یا وہ والے ہیں، آخرت والے، 6000، اس کے عمل کو خدا نے حب کر لیا، کھینچ لیا اور نکال دیا باہر، جو ملائکہ تک پرواز کر چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امر الہی کو سجدہ نہیں کیا۔ تو میں اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ خدا ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ خدا نے جب واضح کہا کہ اللہ کی رسول اولو الامر، اطاعت کرو ان کی، 1,24,000 کو بھیجا۔ بنی اسرائیل نے بین طلوعین آروں سے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کریں، جنت میں ایسے چلے جائیں گے، اطاعت نہیں، ایسے چلے جائیں گے۔ وہ کربلا کیوں آتے ہیں اسلام میں؟ کربلا اطاعت محض کا نام ہے، سرنڈر، قربانی، ایثار، جو کچھ ہے سب امام کا۔ امام کہہ رہے ہیں عبادت، عبادت، امام کہہ رہے ہیں جہاد، جہاد، امام کہہ رہے ہیں علم، علم۔ کیا ہم اطاعت کے اندر ہیں؟ کیا ہم مولا متقیان کے اقوال ہمیں یاد ہیں؟ مولا متقیان کے نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں کبھی؟ اتنا ہمارا امام سجاد پر گریا، کبھی صحیفہ سجادیہ کھولی زندگی میں ہم نے کہ میرا مولا خدا کو پکار کیسے رہا ہے کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، کہ تو بے نیازوں میں سب سے بڑا بے نیاز، میں محتاجوں میں، فقیروں میں سب سے بڑا فقیر ہوں۔ اطاعت کہاں ہے؟ آج اطاعت معاشرے سے نکل گئی ہے، تبھی ہم علم سے بھی دور ہیں، تبھی ہم سسٹم سے دور ہیں، تبھی ہم کسی بھی فائدے میں نہیں ہیں۔ ملک کا حال آپ کے سامنے، ملک حکمرانوں سے تھوڑی بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے، ملت سے بنتا ہے، محنت سے بنتا ہے۔ کلیکٹیولی محنت کریں گے تو ملک بنے گا۔ جب میرا عمل ہی اچھا نہیں تو حاکم میرے پر ایسے ہی آئیں گے جیسے آ رہے ہیں۔ تو کیا ہم